اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو جب تک ہم اپنے لیے ہر عمل میں اسوہ حسنہ نہیں مانیں گے تب تک ہماری زندگی میں وہ تبدیلیاں نہیں آئیں گی جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اسوہ حسنہ کو صرف زبانی طور پر مان لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھنا اور آپ کے طرز عمل کے مطابق اپنے عمل کو کرنا اور اس کو کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. قرآن کریم نے ہمیں اس معاملے میں یوں فرمایا: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرما دیں تو کسی مومن مرد کو اب کوئی دوسرا آپشن لینا جائز نہیں ہے. اس کے لیے اب کوئی دوسری آپشن رہتی ہی نہیں ہے کہ اس معاملے میں میرے نبی کا یہ حکم ہے، یہ طرز عمل ہے اور اس طریقے سے میرے نبی نے کر کے دکھایا ہے. اب مومن مرد اور عورت کے لیے کوئی دوسری آپشن نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور آپ کا اسوہ حسنہ جیسے ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں اپنانے کی ضرورت ہے، اسی انداز سے اسے رمضان المبارک کو گزارنے کے حوالے سے زیادہ ضروری ہے کہ میرا رمضان ویسے گزرے جیسے میرے نبی کا رمضان گزرتا. میں ایسے رمضان گزاروں جیسے میرے نبی گزارا کرتے تھے. میرے رمضان کے اعمال وہ ہوں جو میرے نبی کیا کرتے تھے اور اس معیار اور اس کوالٹی کے ہوں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی. جب ہم اس سوچ کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کریں گے، اس سوچ کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کی ہمت اور عزم کریں گے تو پھر رمضان کا وہ مقصد حاصل ہوگا جس مقصد کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے. پھر رمضان کے وہ اثرات اور وہ ثمرات ہمیں نصیب ہوں گے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اور یہی ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کہ اس کی زندگی میں تقوی آ جائے، اس کی زندگی میں نمایاں تبدیلیاں آ جائیں، اس کے اخلاق میں، اس کے عادات میں اور اس کے معاملات اور اس کی روٹین، یہ ساری کی ساری چیزیں بہتر ہو جائیں. لیکن اس بہتری کے لیے جو گائیڈ لائن ہے وہ کیا ہے؟ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا گزرتا تھا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ان اعمال کو اسی انداز سے کرنے کی ضرورت ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ان اعمال میں سب سے پہلا عمل وہ روزہ تھا. روزہ ہم بھی رکھتے ہیں اور مسلسل کئی رمضان زندگی کے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں اور ہمارے روزے میں بنیادی چیزوں کا فرق ہے. ان بنیادی چیزوں کے فرق میں جو سب سے پہلا فرق ہماری روٹین نے پیدا کر دیا ہے وہ ہے سحری کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری ضرور کیا کرو، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو. سحری کے بغیر روزہ نہیں رکھا کرو. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے روزے کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ سحری. اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ کھانا ہے جو بابرکت ہے، برکت والا کھانا ہے.
یعنی اگر اس نگاہ سے اس کو دیکھا جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سحری کے کھانے کو ہمارے لیے برکت والا کھانا قرار دے رہے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے، اس کی برکت ہمیں نظر آتی ہے۔ کس انداز سے نظر آتی ہے؟ ایک شوگر کا پیشنٹ، اس کے لیے صبح ایک مرتبہ سحری کھا کے شام تک بھوکا پیاسا رہنا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے لیے عام دنوں کے اندر ہر ایک گھنٹے کے بعد کچھ کھانا ہے، کچھ پینا ہے، اور کبھی شوگر لو ہو رہی ہے، کبھی اپ ہو رہی ہے، کبھی کم ہو رہی ہے، کبھی زیادہ ہو رہی ہے، اس کے لیے تو زندگی موت کا کھیل ہے۔ لیکن وہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تھوڑی سی سحری کھا کے روزہ رکھتا ہے، شام تک بھوکا رہ جاتا ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صداقت اور حقانیت ہے کہ یہ بابرکت کھانا ہے، یہ مبارک کھانا ہے۔ اس کے چند لقمے یہ انسان کو اللہ کے حکم سے اس کے دن بھر کے گزارنے کے لیے کافی۔ ہمارے تبدیلی کیا آ گئی؟ ہم نے وہ ساری کی ساری کسر نکال لی افطاری میں، جو نہیں بھی کھانے والی چیزیں تھی وہ بھی کھا لی، اور پھر افطاری کے بعد سے کھانے کا ایک دور شروع ہوا جو رات دیر تک جاری رہا۔ وقفے وقفے سے، جیسے بارش ہو رہی ہے ایسے وقفے وقفے سے ہم کھاتے رہتے ہیں، اور پھر رات 1-1:30 بجے تک ٹینکی فل ہو جاتی۔ اب وہ جو 1:30 بجے ٹینکی فل ہو گئی ہے، اب کوئی یہ کہے کہ سحری کھانے کو دل نہیں کرتا، یہ کیسے ممکن ہے کہ بھوکے کے سامنے خشک روٹی پڑی ہو تو وہ نہ کھائے، اور یہاں پراٹھے پڑے ہوئے ہیں وہ کہہ رہا کھانے کو دل نہیں کر۔ ہمارے طرز عمل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا بیڑا غرق کر دیا، اور ہم نے اس سحری کو چھوڑ دیا، اور پھر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ 8 پیرا روزہ رکھ لیں ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اس سوال کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ اس سوال کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس سوال کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہماری روٹین، ہمارا معمول وہ یہ سوال جنم دے رہا ہے، یہ سوال پیدا کر رہا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ افطاری بڑی لائٹ سی کیا کرتے تھے، اور عمومی طور پر جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کھجور تناول فرمایا کرتے تھے اور پانی پیا کرتے تھے، اور اس کے بعد کوئی ہلکا پھلکا کھانا وہ بھی کوئی روٹین کا حصہ نہیں ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ اس ہلکی پھلکی افطاری کے بعد اگلی جاب ہے، اگلا کام ہے جس کو سر انجام دینا ہے۔ تو ہمارے رمضان المبارک کے اندر ایک کوتاہی یہ آئی کہ ہم نے اس سحری کے کھانے کو جسے بابرکت قرار دیا گیا ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دی، اس میں لاپرواہی کر، اور اس لاپرواہی کے نتیجے کے اندر ہم نے ایک سنت کو جسے ہمارے اور غیر مسلموں کے درمیان میں ایک بنیادی امتیاز حاصل تھا، ہم نے اس کو مٹا دیا، اس کو ختم کر دیا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے خلاف آپ کا طرز عمل کیا تھا؟ آپ سحری میں تناول فرمایا کرتے تھے، افطاری میں بہت لائٹ ہوا کرتا تھا۔ ہماری افطاری پہ دسترخوان بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے، اور سحری میں وہ منت اور سماجت کے ساتھ مائیں کوئی 4 لقمے کھلا دیں تو کھلا دیں۔ تو پہلا طرز عمل جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا رمضان ہمارے نبی کے رمضان جیسا ہو، وہ ان سنتوں کی اتباع سے ہے۔ یہ صرف کھانا نہیں ہے، آپ یقین کیجئے جب تک کسی مومن کا اس بات پہ یقین نہیں ہوگا وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ میرے نبی کی سنت میں دین اور دنیا دونوں کی بھلائی، دین اور دنیا دونوں کے فائدے ہیں، یہاں صحت بھی ہے اور یہاں آخرت بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ ہمارے طرز عمل جو ہم نے بنا لیے ہیں اس میں آخرت کی بھی خرابی ہے اور ہماری دنیا کی بربادی بھی۔ اور دوسری چیز پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے نبی کے رمضان میں وہ روزہ تھا آداب کے ساتھ۔ ہمارے ہاں روزہ ہے صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام،
کہ روزہ رکھ لیا ہے، اب کوشش کر کے دن کا زیادہ سے زیادہ حصہ سو کے گزار دیں، اور دن کو اٹھیں 3 بجے 4 بجے، اور اس کے اٹھنے کے بعد 2 نمازیں اکٹھی پڑھیں، پھر اس کے بعد اب کچھ موبائل دیکھ لیں، اور ساتھ ہی افطاری کی تیاری شروع ہو گئی، وہ خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی، اب ٹی وی لگا لیں اور ٹی وی لگا کے بیٹھ جائیں کہ اب ایک ایک منٹ کیسے گزر رہا ہے، کیسے کٹ رہا ہے، اس کے انتظار میں ہم روزہ اپنا اس طریقے سے گزارتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو روزہ تھا وہ روزہ تھا اس کے آداب کے ساتھ، اور روزہ آداب کے ساتھ کیسے ہوتا ہے یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الصوم جنہ، روزہ صرف بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے، روزہ ہے ایک ڈال۔ جیسے دشمن وار کرے تو اس کے وار کو روکنے کے لیے ڈال کو استعمال کیا جاتا ہے، ایسے ہی روزہ تمہارے اندر سے آنے والے جو خیالات ہیں، جو تمہارے اندر سے اٹھنے والے جذبات ہیں، ان کے خلاف روزہ ایک ڈال ہے۔ باہر کا جو دشمن تھا شیطان، اسے تو قید کر دیا گیا، اب اندر کا جو دشمن ہے اس دشمن کے خلاف انسان کے پاس ہمت ہو، قوت ہو، پاور ہو، اس پاور اور طاقت کو حاصل کرنے کے لیے، یا یوں کہہ لیجئے اپنے آپ سے جیتنے کے لیے، اپنے خلاف لڑنے کے لیے، اپنے آپ سے جنگ کرنے کے لیے اس روزے کو ہمارے رمضان کا حصہ بنایا گیا۔ اور اس میں کیا فرمایا گیا؟ اس میں فرمایا گیا کہ اب تم نے اس روزے کو پورے شعور کے ساتھ گزارنا ہے۔ اور شعور کا روزہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی تم سے جھگڑتا ہے تو تم نے جھگڑنا نہیں، تم نے کہنا ہے انی صائم، میرا روزہ ہے، اسی جھگڑنے سے بچنے کی میں پریکٹس کر رہا ہوں۔ کوئی تمہیں گالی دیتا ہے تو تم نے کہنا ہے کہ نہیں، مجھے جواب میں گالی نہیں دینی ہے، انی صائم، کہ میں روزہ رکھا ہے، میں روزے دار ہوں، اور میں روزہ رکھ کے اسی چیز کی تو پریکٹس کر رہا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا فلا یرفس، اگر کوئی روزے دار ہے تو پھر اسے کوئی فحش بات نہیں کرنی، کوئی ذومانہ بات نہیں کرنی ہے، کسی ایسے عمل کا حصہ نہیں بننا ہے جو اس طرح کا ہو۔ یہ ہے وہ روزہ جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اور اگر صرف بھوکا پیاسا رہنا ہے جیسے ہم نے سوچ لیا ہوا ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کو بھوکا پیاسا رکھنے سے ہمیں کیا غرض ہے؟ اللہ کو ہمارے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی غرض نہیں، یہ کس لیے ہے؟ تاکہ ہمارے اندر اپنے خلاف مزاحمت کرنے کی ہمت پیدا ہو جائے، اللہ کے حکم پر کھڑا ہونے کی پاور پیدا ہو جائے، اور اپنے اخلاق پر، اپنی زبان پر، اپنی عادتوں پہ کنٹرول آ جائے۔ اور آپ سوچئے کہ اگر ان آداب کے ساتھ ہم رمضان المبارک کا روزہ رکھیں تو ہمارے معاشرے کی جو ایک بڑی بیماری ہے موبائل، یہ چھوٹے گا کہ نہیں چھوٹے گا؟ وقت نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ ہمارے لیے ہمارا جو ایک بڑا بہانہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ سارے کا سارا وقت نکل آئے گا۔ جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں رمضان المبارک کے لیے، ان کے لیے اسے چھوڑنا آسان کام ہے، کہ اس روزے کے ذریعے سے وہ تربیت ملتی ہے کہ اس تربیت سے انسان اسے آسانی سے چھوڑ سکتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا جو دوسرا عمل تھا میرے اور آپ کے نبی کی زندگی میں، وہ تھا روزہ پورے شعور کے ساتھ، جاگتے ہوئے، بیدار رہتے ہوئے۔ ہم نے روزہ نام رکھ لیا ہے سستی، لاپرواہی اور ہڈرامی، کہ روزہ ہے اس لیے اب کام نہیں ہوتا۔ کیوں کام نہیں ہوتا؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر 2 بڑے غزوات، غزوہ بدر بھی رمضان کے مہینے میں تھا، اور فتح مکہ بھی رمضان کے مہینے میں تھا۔ اور آپ میں سے جو لوگ بدر کے میدان میں گئے ہیں، چند منٹ اس دھوپ میں کھڑے ہونا مشکل کام ہے۔
مدینہ طیبہ سے میرے اور آپ کے نبی نکلے ہیں، کئی صحابہ روزے کے ساتھ ہیں اس شدید گرمی میں، اور کس لیے جا رہے ہیں؟ دشمن سے لڑنے کے لیے۔ ہم نے مرضی کے کھانے کھا لیے، اور مرضی کے کھانے کھانے کے بعد اب ہم کہتے ہیں کہ ہم سوئے رہیں اور ہماری آنکھ اللہ کرے تبھی کھلے جس وقت افطاری کا سائرن بجے، اور ہم اٹھیں اور دوبارہ کھا لیں۔ اور اگر مجبوراً آفس جانا پڑتا ہے تو ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اب سائلین آ رہے ہیں، وہ اپنی شکایات لے کے آ رہے ہیں، اور ہم نے چونکہ روزہ رکھا ہے اس لیے ہم نے کسی کا کام نہیں کرنا۔ رمضان اس لیے نہیں، رمضان ہٹ آرامی سکھانے کے لیے نہیں، رمضان روزہ رکھ کے سارا دن سو کر گزارنے کے لیے نہیں، رمضان کوئی سستی لاپرواہی کا نام نہیں ہے۔ کیا اگر کوئی غیر مسلم اس رمضان کے روزے کو دیکھنا چاہے تو اسے اس روزے سے کوئی اچھا تاثر جائے گا یا برا جائے گا؟ کہ روزہ ہی ایسی چیز ہے جس سے انسان کام میں سست ہو جاتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر کام کرنے کی ہمت سکت نہیں رہتی ہے۔ یہ روزہ تو وہ ہے جو انسان کے اندر کام کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، کام کرنے کی ہمت پیدا کرتا ہے۔ تو ہم نے روزہ نام رکھ لیا ہے صرف بھوکا پیاسا رہنے کا۔ روزہ نام ہے بھوکا پیاسا رہنا ہے، پورے شعور کے ساتھ اور اپنے جائزے اور احتساب کے ساتھ، اپنی عادات اور اپنی روٹین، اپنے ٹائم مینجمنٹ کو دیکھ کر، یہ روزہ ہے۔ اس کے بغیر اگر روزہ ہوگا تو اس روزے کا میرے اور آپ کی زندگی پہ اثر نہیں پڑے گا، اور وہ اثر ہی اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ کو 30 روزے مطلوب نہیں ہیں، 30 روزوں سے ایک اثر مطلوب ہے۔ اور وہ اثر کیسے آئے؟ کہ انسان گناہوں کو چھوڑنا شروع کرے اور انسان گناہوں سے بچنا شروع کرے۔ اور یہ ہمت روزہ رکھنے سے آ جاتی ہے، انسان کا دل کرتا ہے کہ اب میں نمازیں پوری کروں، یہ روزے کا اثر ہے۔ اب اس سے اگلی جو چیز ہے کہ اپنے شعور کو جب بیدار کرو گے تو تمہاری عادات اور تمہاری روٹین، تمہارے معاملات، یہ ساری کی ساری چیزیں درست ہوں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلی بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ فرض اللہ لکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، کہ اللہ تعالیٰ نے دن کے روزے کو فرض قرار دیا ہے اور میں تمہارے لیے رمضان کی راتوں کا قیام اپنی سنت قرار دیتا ہوں۔ تراویح، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سنت کو ایک اجتماعی شکل دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سنت کو کیا کیا ہے؟ اجتماعی شکل دی ہے، وگرنہ تراویح تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کی بنیاد ڈال گئے تھے اور اپنے فرمان سے فرما گئے تھے۔ صحابہ انفرادی طور پہ پڑھتے تھے، دور صدیقی میں بھی اور دور فاروقی کی ابتدا میں بھی، اس لیے کہ آپ اپنی سنت اس کو قرار دے گئے۔ اور رمضان اور غیر رمضان کی راتوں کا یہی ایک فرق ہے، رمضان اور غیر رمضان کی راتوں کا یہی ایک فرق ہے کہ غیر رمضان دن میں روزہ نہیں ہوتا، رمضان میں روزہ ہوتا ہے، اور رمضان کے علاوہ رات میں عشاء ہوتی ہے، تراویح نہیں ہوتی ہے۔ رمضان میں تراویح ہوتی ہے، ساتھ عشاء بھی ہوتی ہے۔ ہم نے اس تراویح کے اندر بہت زیادہ کوتاہی کی، اور اس کوتاہی کی بڑی وجہ ہمارے کھابے ہیں۔ جب اتنا زیادہ ہم کھا لیں گے جو ہماری روٹین سے بھی زیادہ ہے، جتنا ہم معمول میں بھی نہیں کھاتے ہیں، تو تراویح تو دور ہے، ہمارے لیے مغرب کی نماز میں کھڑا ہونا مشکل ہے۔ عشاء کی نماز اس کھانے کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کرنا مشکل ہے۔ اسی لیے کھانا کھا لیا، افطاری کر لی اور افطاری کے بعد سو گئے، 2-3 گھنٹے بعد اٹھے اور ساری رات جا کے گزار دی۔ ایسا رمضان اگر ساری زندگی بھی ہوگا تو زندگی پر ذرہ برابر بھی فرق بھی نہ پڑے گا۔ ایسا رمضان ساری زندگی بھی مل جائے تو زندگی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا، نہ عادات میں، نہ روٹین میں، نہ اخلاق میں۔
کسی چیز میں فرق نہیں پڑے گا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں جو روٹین ہوتی تھی وہ رات کی بھی بدل جاتی تھی، دن کی بھی بدل جاتی تھی۔ اور رات کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایسی خوبصورت نماز پڑھتے تھے، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، اس نماز، وہ نماز کتنی طویل ہوتی تھی پوچھو ہی نہ، وہ نماز کیسی خوبصورت ہوتی تھی پوچھو ہی نہ۔ آج ہم کبھی یہ سوچیں تو صحیح کہ کیا نماز میں بھی کوئی خوبصورتی ہوتی؟ نماز ایک بورنگ کام ہے، اس میں کیا خوبصورتی ہو سکتی؟ لیکن وہ خوبصورتی اس کے لیے ہے کہ جسے یہ پتا ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میرا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے، میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں۔ وہ خوبصورتی اس کے لیے ہے جو اس نماز کو اپنے لیے معراج اور عروج اور ترقی کا ذریعہ سمجھے، اس کے لیے خوبصورتی ہے۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی طویل نماز ہوتی تھی، نہ یہ پوچھو کہ کتنی طویل ہوتی تھی، اور نہ ہی یہ سوال کرو کیسے خوبصورت ہوتی تھی۔ ہم نے نماز سر سے اتارنے کا نام رکھ لیا کہ جلدی جلدی فرائض ادا کیے اور نکل دی۔ اور کیسی تعلیم ہم نے حاصل کی، ہماری تعلیم کے بھی کیا کہنے۔ جب ہمارے پاس تعلیم نہیں تھی تو ہم فرائض بھی پڑھتے تھے، سنتیں بھی پڑھتے تھے، نوافل بھی پڑھتے تھے۔ ایسی تعلیم ہم نے حاصل کی کہ ہم نے کہا کہ فرائض ہی کافی ہیں، سنتوں کی ضرورت ہی نہیں۔ تعلیم کے اگلے لیول پہ ہم پہنچے تو ہم نے کہا دو دو نمازیں اکٹھی پڑھو، ایک ایک نماز کو اپنے اپنے وقت پہ بھی پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کیسی تعلیم ہے جو ایک مسلمان کی زندگی میں آتی؟ اس سے اچھا تو وہ آدمی ہے جو کسی دور دراز کے دیہات میں رہتا ہے، وہ عشاء کی اذان کے ساتھ آتا ہے، پہلے 4 سنتیں پڑھتا ہے، پھر فرض پڑھتا ہے، پھر وہ نوافل پڑھتا ہے، پھر وہ وتر پڑھتا ہے، پھر سنتیں پڑھتا ہے، اور 17 رکعتیں پوری کر کے جاتا ہے۔ اس تعلیم سے اچھا تو وہ دیہاتی آدمی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر یہ خوبصورتی ہوتی تھی۔ اور ہم سے تو رمضان المبارک کے اندر فرائض پورے کرنا مشکل ہے۔ میرے اور آپ کے نبی غیر رمضان میں فرائض کے علاوہ وہ کچھ کیا کرتے تھے جو شاید زندگی میں ایک دن بھی ہم نے نہ کیا، ایک دن بھی ہم نے نہ کیا۔ تو ایسی نماز ہوتی تھی، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ۔ اور نماز کا حسن کیا ہے؟ نماز کا قیام لمبا ہو، نماز کا رکوع لمبا ہو، نماز کا سجدہ لمبا ہو۔ اب نماز کے رکوع کو طویل کرنے کے لیے آپ کو کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، نماز کے سجدے کو لمبا کرنے کے لیے آپ کو کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، یہ دل کے لگن کی ضرورت ہے، دل کی لگن کی ضرورت ہے۔ جب دل کی لگن ہوتی ہے تو پھر رکوع بھی طویل ہو جاتا ہے، جب دل کی لگن ہوتی ہے تو پھر انسان سبحان ربی العظیم بھی کہتا ہے اور آنسو بھی بہاتا ہے، یہ دل کی لگن ہے۔ اور یہی چیز میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں رمضان المبارک کے اندر پہلے سے زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ ہم نے تراویح کے چیپٹر کو تقریباً کلوز ہی کر دیا ہوا، تراویح پڑھنے کی عادت نہیں، معمول نہیں۔ جب عام دنوں کے اندر نماز کی عادت نہیں ہے تو تراویح کی کیسے ہو؟ تراویح کا مقصد ہی یہ ہے کہ عام دنوں کے اندر وتر اور 5 فرائض یہ سارے مل کے 20 رکعات بنتے ہیں، تو تراویح کی 20 رکعات پڑھو تاکہ تمہارے اندر 5 نمازیں پڑھنے کی ہمت پیدا ہو۔ تو ہم نے رمضان نام رکھ لیا ہے دن کے روزہ رکھنے کا، بھوکا پیاسا رہنے کا، رات کیسی جائے کیسی گزرے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ اور روٹین اور معمول ہم نے یہ بنا لیا ہے راتوں کو جاگتے رہنا، لیکن اس جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، بڑے تہجد گزار بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں تہجد پڑھ کے بھی کچھ نہیں ملتا، اور جس نے سارا رمضان جاگ کے گزار دیا اور اس نے عمل بھی کچھ نہیں کیا، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا طرز عمل، اس کا عمل، وہ اس کو کہاں لے جائے گا؟
کہ جہاں تہجد گزار کو بھی متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تہجد پڑھ کے بھی مطمئن نہیں ہو جانا ہے، تو ہمارا دن اور ہماری رات، رمضان کے دن ہوں یا رمضان کی راتیں ہوں، یہ میرے اور آپ کے نبی کے طرز عمل اور اسوہ حسنہ کے مطابق جب تک نہیں ہوں گی، رمضان کا مقصد نہیں حاصل ہوگا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور غمخواری کا آپ نے کیا اگلے درجہ بتایا، غمخواری کیسے کرو؟ آپ نے فرمایا کہ ملازموں کا جو کام ہے اس کا برڈن کم کر دو، ان کے اوقات میں کمی کر دو، ان کے کام میں تخفیف کر دو، اور دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں کو افطاری کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی فراوانی تو نہیں ہوتی تھی، نہ لوگوں کے گھروں میں ڈرائنگ روم ہوتے تھے، نہ اتنے برتن ہوا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ ہمارے پاس تو استطاعت نہیں ہے کسی کو افطاری کروانے کی۔ آپ نے فرمایا ایک گھونٹ پانی پلا دو، ایک گھونٹ دودھ کا پلا دو، ایک کسی کو کھجور دے دو، یہ افطاری۔ اور ہم نے اس کا مطلب کیا لے لیا؟ ہم نے اس کا مطلب یہ لے لیا کہ افطار بوفے پہ چلے جاؤ، افطار پارٹیاں کرو، اور جب آپ افطار پارٹی پہ جائیں گے تو آپ پیسے پورے کریں گے یا آپ نماز کے فرائض اور سنتیں پوری کریں گے؟ آپ نے جو 3-4 ہزار روپیہ پے کیا ہے، آپ وہ پورا کریں گے یا آپ اس کے بعد اس بات کی فکر کریں گے کہ عشاء کی نماز بھی ہے اور اس کے بعد تراویح بھی ہے؟ اور ایسی افطاری کروانے کا بھی کوئی ثواب نہیں، ایسی افطاری کرانے کا بھی کوئی ثواب نہیں ہے۔ غمخواری یہ ہے کہ تمہارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہ ہو کہ جو ضرورت مند ہے، سفید پوش ہے، اور وہ اپنی سحری اور افطاری کے لیے پریشان ہے، اور ہم افطاریاں ان کو کروا رہے ہیں جنہوں نے روزہ بھی پتہ نہیں رکھا بھی ہے کہ نہیں رکھا۔ وہ کون سی نیکی ہے جو گناہ کو جنم دیتی ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے، وہ کون سی نیکی ہے جو گناہ کو جنم دیتی ہے؟ آپ افطاری کروا رہے ہیں اور ادھر نماز کا کوئی ماحول نہیں ہے، عشاء تک بیٹھے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، عشاء کی نماز بھی گئی، تراویح بھی گئی، نیکی تو نیکی کو کھینچتی ہے، نیکی تو گناہ کو جنم نہیں دیتی۔ اور ہم نے اس طریقے سے وہ پورے کا پورا حلیہ بگاڑ دیا، اور ہم نے نام رکھ دیا رمضان فیسٹیول کا۔ رمضان کوئی فیسٹیول نہیں ہے، رمضان تو ایک تربیت گاہ ہے، اور وہ تربیت گاہ ان اعمال کے ذریعے سے تربیت گاہ بنے گی جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو اپنے پیسے کو بھی ضائع نہ کریں، رمضان کو بھی ضائع نہ کریں۔ اور پھر اگلا عمل جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا، وہ رمضان میں قرآن کی پہلے سے زیادہ تلاوت۔ رمضان اور قرآن کا ایسا تعلق اور رشتہ ہے کہ رمضان نہ ہو تو قرآن نہیں ہے، قرآن نہ ہو تو رمضان نہیں، دونوں کا باہمی تعلق ہے۔ اور رمضان کے اندر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا، یہ دیکھیے کہ آپ سارا سال تہجد پڑھتے تھے، اور بڑی لمبی تہجد پڑھتے تھے، اور اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، کئی سپارے ایک رات میں آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ لیکن رمضان میں کیا ہوتا تھا؟ رمضان میں اللہ تعالیٰ جبریل امین کو مسجد نبوی میں بھیجا کرتے تھے، اور وہ عصر سے مغرب تک میرے اور آپ کے نبی کے ساتھ بیٹھ کے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ جبریل امین آپ کو قرآن سناتے تھے، آپ جبریل امین کو قرآن سناتے تھے، اور عصر سے مغرب کا وقت میرے اور آپ کے نبی اس انداز سے گزارا کرتے تھے۔ اب قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے پہلی وحی کے ساتھ لے لی تھی، لیکن یہ امت کو تعلیم ہے، امت کو سبق ہے۔ اور آج بھی وہ دروازہ جہاں سے جبریل امین بڑے ادب کے ساتھ اجازت لے کے میرے اور آپ کے نبی کی بارگاہ میں قرآن سنانے اور سننے کے لیے آتے تھے، باب جبریل کے نام سے موجود ہے۔
آج بھی وہ جگہ جہاں میرے اور آپ کے نبی بیٹھ کے جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، آج اس جگہ کی نشاندہی بھی موجود ہے، لیکن ہمیں یہ چیزیں بھول گئی، ہمارے عمل سے یہ چیزیں نکل گئی کہ رمضان کے ساتھ قرآن کا ایک گہرا تعلق ہے۔ ہمیں سے اکثر لوگ عموماً عصر تک فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن عصر سے مغرب تک کا ہمارا وقت کس کام میں جاتا ہے؟ عصر سے مغرب تک ہمارا وقت سوائے فضولیات کے اور کسی کام میں نہیں جاتا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا رمضان اسی وقت میں جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ ہمارا رمضان پورا گزر جاتا ہے، لیکن سال بھر میں اس ایک موقع پر بھی ہمیں پورا قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، فرصت نہیں ملتی، ہم ایک مرتبہ رمضان میں قرآن ختم نہیں کر پاتے، تو پھر رمضان کا مقصد کیسے حاصل ہوگا؟ پھر رمضان کے ہماری زندگی پہ اثرات کیسے نظر آئیں گے؟ وہ انوار و تجلیات جن کی بارش اللہ کی طرف سے رمضان میں ہوتی ہے، وہ ہمارے دلوں پر کیسے ٹھہریں گی؟ ہمارا دل انہیں کیسے جذب کرے گا؟ نیکی کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ اپنے آپ کے خلاف مزاحمت کا، اپنے آپ سے لڑنے کا جو جذبہ ہے، جو قوت ہے، وہ کیسے پیدا ہوگی؟ تب تک نہیں پیدا ہوگی جب تک ہم اپنے رمضان کو اپنے نبی کے رمضان کے مطابق نہیں لائیں گے، اور یہی اللہ کو مطلوب ہے کہ ہمارا رمضان ویسا ہو جیسے ہمارے نبی گزارتے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح فہم اور عمل کی توفیق